الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جیسے شوہروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ کوالٹی کے، ایسی بیویوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور کچھ قسمیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مثلاً یہ بتایا تھا کہ کچھ بیویاں ضدی قسم کی ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا، علاج کیا ہے وہ بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی، اور کچھ بیویاں جھوٹ بولنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ اسباب کیا ہے وہ بھی بیان کیا، علاج کیا ہے اس پر بھی کچھ باتیں ہم نے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح بیویوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ شوہر کے اہل خانہ کی عزت نہ کرنا، یعنی کچھ ایسی بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر کے گھر والوں کا کوئی احترام ان کی نگاہ میں نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ میں کچھ الگ ہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا بھی احترام کریں، عزت کریں جو اسلام نے دیا ہے، شوہر کے گھر والوں کا بھی عزت کریں، اہمیت دیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں جس لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیوی بن کر آئی ہے، وہ آپ کے گھر والوں کی عزت کیوں نہیں دیتی، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر محترم اس بیوی محترمہ کی عزت نہیں کرتے۔ کچھ ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میں تو چونکہ شوہر ہوں، آدمی ہوں، بیوی مطلب نوکرانی، اس کو عزت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیویوں کی جہیز سازی ایسے کر دیتے ہیں کہ گویا چونکہ ہماری عزت نہیں تو ہم کسی کی کیوں عزت کریں بھائی،
اور ساتھ میں یہ بھی ہے سمجھ لیں بیویاں انتقام لینے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، الا یہ کہ ان کو خوف ہو، فکر آخرت ہو، وہ الگ میٹر ہے، ورنہ آپ جیسا کرو گے نا کوئی آپ کی اینٹی اس کے الٹا آپ کے ساتھ ہو۔ تو شوہر کچھ ایسے ہوتے ہیں ان سے کوئی رائے نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں، بس میں تو شوہر ہوں، بس ایک ڈنڈا لاٹھی ہوں، جیسا چاہوں ویسا گھماتا پھروں۔ تو دھیرے دھیرے اور گھروں میں جب لوگ رہتے ہیں تو اس محفل میں بھی شوہر کیا کرتا، عورت کو کوئی عزت نہیں دیتا، ماں کو عزت، بہن کو عزت، بھائی سب کو عزت دینا بھی چاہیے سب کو، لیکن بیوی کی جب باری آئے گی تو کوئی عزت نہیں، وہ اس کو نوکرانی سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب اس گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے تو ہم ان کو عزت کیوں دوں؟ کیا قرضہ تھوڑا میں سب کے کھا کے رکھی ہوں کہ ان کو ایسے ہی میں عزت دیتی چلی جاؤں اور یہ محترم یا یہ گھر والے ہمارا کوئی عزت نہ دے؟ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کا، اگر یہ وجہ ہے تو علاج یہی ہے کہ بھائی جیسے آپ اپنی عزت چاہتے ہیں ایسے بیوی کو بھی عزت دیں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی وہ محترمہ عزت کرے تو اس محترمہ کو آپ عزت دیں، اور پھر اسلام کے دائرے میں آپ اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے معاملہ آسان ہو سکتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ دعاؤں میں بڑی اثر ہوتی ہے، اور اللہ جیسا جب سدھار دے تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ دوسری سبب یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے گھر والوں کی عزت نہیں دیتی، ایک سبب جو اسباب ہے اس میں سے یہ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیوی بن کے شوہر کے گھر میں آتی ہے نا، اور جب وہ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو یہ محترم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے محبوبہ، جان و جگر، دل کے قریب ہماری جو ہے نا تو یہی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اچھا اس معاملے میں وہ بیوی بڑی ہوشیار ہوتی ہے، یہ محترم بالکل وہ سمجھتے ہیں نئی نئی شادی ہو تو سمجھتے ہیں بس کرو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی آگے سارے مسئلے حل ہیں اور یہ تو ہمارے ہر موڑ میں کام آ جائے گی، تو کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کی جو داستان ہوتی ہے نا، جو گھروں میں تھوڑا نرم گرم ہو جاتا ہے، کبھی باپ کی جانب سے، کبھی بھائی کی جانب سے، کبھی بھابھی کی جانب سے، تو وہ ساری ہسٹوری کیا کرتے ہیں اس محترمہ کو پہلی رات میں یعنی نئی نئی زندگی میں سنا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں ہمارے بڑے صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا، ہماری جو بھابھی ہے نا ہمارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کی، ہماری ماں جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتی، ہمارے ساتھ ایسا کرتے اور بڑے بھائی صاحب ایسا، ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ بے انصاف نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے اور ہمارے بڑے بھائی یا فلاں بھائی کے ساتھ ایسا ایسا کرتے، ہماری بہنیں نا انہوں نے بھی ہم کو خوب ستایا۔ یہ پوری سٹوری جب یہ محترم اس محترمہ کو سنا دیتے ہیں نا تو اس محترمہ کے ذہن میں گھر والوں کی محبت نہیں نفرت پیدا، یہ محترم سمجھ نہیں پاتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ پوری جو نرم گرم ہوتا وہ ساری سٹوری سنا سنا کے نمک مرچ لگا کر کے مسالہ ڈال کر کے خوب بیان کر دیتے۔ اب شروع ہی سے اس محترمہ کے ذہن میں ماں کی نفرت، شوہر کی، چونکہ نفرت والی بات تو سن لی نا، بھائی کے خلاف نفرت، بہن کے خلاف نفرت، باپ کے خلاف، وہ ایک دم نفرت کا کیا انبار ہو گیا۔ اب بات ہے محترم چاہیں کہ یار وہ محترم ہماری گھر والی بھائی کرے گی کہاں جب آپ نے خود ایک ایسا فیلڈ دے دیا، اپنی پوری جلن چبھن جو تھی وہ سب اس کو سنا دیا، تو ایک سبب یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اس میٹر میں آپ دیکھیں گے نا وہ عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، تجربات کی دنیا میں بیان کرتا ہوں، وہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے نا وہ بھی اپنی بیوی کی، اپنی بھابھی کی ستائی ہوئی ہوگی، لیکن کبھی آپ سے نہیں بیان کرے گی کہ میری بھابھی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، وہ بھی کچھ دکھ جھیل کے آئی ہوگی اپنے میکے میں، لیکن کبھی نہیں محترم سے کہے کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے بھائی نے ایسا کیا، میری ماں نے ایسا کیا، بھائی نرم گرم تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، میرے باپ نے، کچھ نہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ کلنگ میٹر ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہے کہ وہ محترمہ کبھی محترم کے سامنے اپنی بیتی ہوئی داستان جس میں کچھ ظلم نظر آئے نا وہ کبھی بیان نہیں کرتی، بہت ہوشیار ہے، بلکہ ہمیشہ وہ اس فکر میں رہے گی کہ اپنے میکے کی عزت بنا کے رہے۔ آپ دیکھ لیں کبھی
भाभियां तो सबकी बुरी होती हैं इल्ला माशाअल्लाह। उस मोहतरम के सामने उस मोहतरमा की भाभी की बुराई करके देखें, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके यहाँ वो घी में पले मटन चिकन खाए फिर भी आए, और मैके में गई ना, अगर रोटी और चटनी खा के आई ना तो कभी भी आने नहीं करेगी कि हमारे मैके वाले। आपके यहाँ सिस्टम है, औरतें अपने मैके जाती हैं, खाना खाती हैं और वहां से लेके भी आती हैं। वो इज्जत कैसे तजर्बात की दुनिया में, अगर मैके वाले देने की कंडीशन में नहीं होंगे ना तो भी मोहतरमा आपके पैसा लेकर अपने जेब से खर्च करके अपना खाना बना करके आपके घर में लगाए और अपने मैके वालों की इज्जत बनाएगी। ये सब हो रहा है। और मोहतरम साहब क्या करते हैं, थोड़ी सी नरम गरम बयान कर देते हैं, तो उस मोहतरमा के दिमाग में क्या समझे कि पूरी नफरत का एक अंबार लग जाता है। फिर आप उस मोहतरमा से घर वालों की इज्जत नहीं कर सकते, गलती आपकी। एला सीधी सी बात है, जवानों से जिनकी शादियां नहीं हुई, कभी भी घर वालों की बुराई, भाई नरम गरम तो सब पे यहाँ चलता है ना, आते ही पूरी स्टोरी उन मोहतरमा को, यानी वो बात ना करें जिससे घर वालों के खिलाफ उसके दिल के अंदर नफरत पैदा हो, अदावत, ये बातें ना करें। और कोई वजह हो तो उस वजह को दूर करने की कोशिश करें। तो बीवियों के अंदर ये भी होती है, यानी ये कि घर वालों के एहतराम ना करना, उसके अलग अलग सबब है, उस सबब को दूर किया जाए और एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक अच्छी महफिल दी जाए, एक अच्छी सोच दिया जाए, तरबियत की कोशिश की जाए, अल्लाह से दुआ की जाए, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो जाए। बीवियों की जो किस्में हैं, उनमें से एक किस्म ऐसी भी बीवियां होती हैं जो झूठ मूठ के बीमार और नाशुक्री, ऐसी बीवियां आपको मिलेंगी। जब देखो बीमार, कोई भी काम बीमार, खाना बनाना बीमार, शवर को चाहे बीमार, तो बीमारी क्या उनकी जिंदगी की पूरी दास्तान बन गई होती है। आप देखते हैं ना, ये घरों के तजर्बात हैं, आप देखें मालूम कर, लोग तो बयान करके बताते हैं ना कि हमारे घर में ऐसा ऐसा चल रहा। अल्लाह सबकी इस्लाह करे, सबकी सुधार पैदा करे, सबके घरों में अमन का माहौल, प्यार मोहब्बत वाली फिजा कायम हो जाए। लेकिन ये कि है कि वो जो मतलब कि हर मोड़ पे बीमार, उसकी वजह क्या है वो भी आप समझें। हम लोग क्या उस कमी को जो है ना दूर नहीं कर पाते, फिर आगे चक्कर झेलते हैं और शिकार करते हैं। जो बच्चियों के नेचर है ना, कुछ बीमारियों में उनकी क्या हकीकत में देखा जाए तो परवरिश होती है। बच्ची जैसे बालिग होती है ना, उसको पीरियड आना शुरू होता है, माहवारी, वो भी एक बीमारी है, उससे वो जूझ रही होती है। उसके बाद फिर शादी का मौका आता है, उनकी शादी होती है, फिर बच्चा पैदा करने का जो एक लंबा अरसा चलता है 9 महीना, वो भी एक दिक्कत भरा माहौल होता है, मुसीबत भरा माहौल होता है। मामूली बोझ थोड़ा हो तो माओ बहनों से कुछ तो झेलती। 9 महीना बच्चों को पेट में प्रवेश करना, ये सब बीमारियों का सिलसिला है। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो बच्चे के बर बीमारी और एक आप देखें एक सिलसिला चलता है ना। और उसके बाद ऐसी माहौल, तो कुछ औरतें जो जाहिल होती हैं, जिनके पास इल्म नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, अच्छा तवक्कुल नहीं होता है अल्लाह पर, तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बस इन मुसीबतों से छुट्टी कब मिलेगी जब मैं बीमार हो जाऊं। क्योंकि देखते ना हमारी जिंदगी तो बीमारियों में जा रही है, तो क्या करते हैं यानी बीमारी का उनको एक वहम हो जाता है कि मैं तो बस हमेशा बीमार रहने वाला। फिर आप देखो हाजी, और अब उसमें क्या होता है, शौहर की जिम्मेदारी होता है कि उसके बोझ को हल्का करने की कोशिश करे। अब मसलन मिसाल के तौर पर वो बेचारी इतने हालात से दो चार होकर आपके घर आती है, उसके एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अभी वो छोटा सा बच्चा था, दूसरा पैदा हो गया। अब वो बेचारी घर में मिसाल के तौर पर अकेली है, उसके 2 बच्चे हैं, एक उंगली पकड़ के चल रहा है, एक दूध पी रहा है, और मोहतरमा घर में किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है। और मोहतरमा साहब क्या करें, घर में उसी किचन में बैठ कर मोबाइल देख रहे हैं। आप देखें ना हालात कैसे बिगड़ते हैं, तो आप समझते हैं, कहते हैं यार ये ऐसी क्यों हो गई। और हमारा जो कल्चर न सोच वो भी बड़ा गड़बड़ है। आप अगर थोड़ी सी बीवी के लिए हाथ बटा लेंगे, उनका ताउन कर देंगे, ये जोरों का गुलाम, ये चलने दे। अच्छा, मतलब एक अजीब सोच, आपका दामाद बड़ा अच्छा मिल गया जो आपकी बेटी का खूब खिदमत करने वाला, तो दामाद तो बड़ा अच्छा है, तो दामाद तो बड़ा अच्छा है।
لیکن اگر لڑکا آپ کا بیٹا اپنی گھر والی یعنی آپ کی بہو کی اگر تھوڑا ہاتھ بٹا دے تو وہ زوروں کا غلام ہو گیا. یہ بھائی مطلب ٹیڑھی یہ بٹوارا کیوں چل رہا؟ تو اب وہ کنڈیشن بیچاری کی دیکھو کتنے حالات سے دو چار ہو کر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ کھانا بنا رہی ہوتی، روٹی بنا رہی ہوتی، دو بچے پیچھے گھوم رہے ہیں، اتفاق سے اسے بھی کسی نے ایک لیٹرنگ کر دیا. اب وہ روٹی بنا رہی ہے، کنڈیشن دیکھو، لیٹرنگ کر دیا. اب کیا کرے وہ؟ تو یا تو روٹی چھوڑ کے چلی جائے، تو وہ کیا کرے گی؟ اگر روٹی چھوڑے گی لیٹرنگ صاف کرنے جائے گی. اب وہ جائے، اب وہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، محترم صاحب موبائل بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں. تو پھر جانتے ہو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹی کب ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ اب بیمار ہیں. بھائی وہ سمجھ رہی ہے نا کہ چھٹی تو ملنے والی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اب محترم اگر سمجھدار ہو، یار چلو کوئی بات نہیں، بیوی پریشان ہے، چلو روٹی میں ہی الٹ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے پیشاب کر دیا، لیٹنگ کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا میں ہی اگر اس پہ ہاتھ بڑھا دوں تو کیا دقت کی بات ہے؟ نہ کر جائے گی. یہ جب ماحول اگر آپ قائم کر دیتے نا تو اس بیوی کے دل میں آپ کی جو محبت پیدا ہوگی وہ قورمہ اور مٹن کھلا کر بھی وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے. اس کو لگے گا ہاں یہ ہمارا شوہر ہے. شوہر تو ایسے ہونا چاہیے جو بیوی کی تکلیف میں کام آ جائے، ہاتھ بڑھا لے. لیکن اگر ایسا کوئی بیچارہ دیندار کرتا ہے تو اس کے سمجھ میں یہ تو زوروں کا غلام ہے. یہ دیکھو جب دیکھو بیوی کا منہ دیکھتا رہتا ہے، بیوی کا ایک دم غلام بنا ہوا ہے، بیوی کا کام کرتا ہے، بچے کی لیٹرنگ بھی صاف کر دیتا ہے. یہ سب وہ تماشے ہیں جو گھروں کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. تو یہ جو نا بیماریوں کا جو سلسلہ کہ ہماری بیویاں جو کسی میں کہے کہ وہ جب دیکھو بیمار، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے بنتے ہیں، پھر شوہر ایسے بنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں تو شوہر ہوں. اور میں آپ کو ایک دم آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں، ایک عالم کا واقعہ. مجھے افسوس ہوتا ہے، علم ہونا الگ بات ہے، سمجھداری اور راسخ علم ہونا الگ بات ہے. میں اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں. وہ ایک عالم تھے، ان کے بیچارے دو چار بچے تھے. اتفاق سے ان کو کہیں جانا ہوا، بیوی سے کہہ رہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اور بیچاری جلدی تیار ہو رہی ہے، بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے. میرے سامنے کو آ گیا وہ بچہ ایک بڑا والا 5-7 سال، وہ جوتا لے کے دوڑ رہا، کون پہنائے؟ تو میں نے کہا یار آپ ہی پہنا دو. تو بیچاری پریشان، آپ ہی پہنا دو. کہا نہیں میں تو عورتوں کا کام نہیں کرتا ہوں. کیا میں تو عورتوں کا کام، یعنی جوتا اگر پہنا دیے تو آپ عورت بن گئے. یہ ایک عالم کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا. اب بتاؤ مجھے وہ عورت جو 3 بچوں کو تیار کر رہی ہے اور آپ کے جانب سے اس سوال پر ایک جواب اس کو مل رہا ہے، کیا پھر وہی ہوگا نا میں تو بیمار ہوں؟ آسان حل ہے ان عورتوں کا کہ میں بیمار ہوں. یہ ہم نے ان کے ذہن میں بیماری کا وہم ڈال دیا ہے، خوب اچھی طرح ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ جب تک ہم بیماری کا بہانہ نہیں بنائیں گے ہمیں ان مصیبتوں سے نجات ملنے والی نہیں ہے، ہمارے اوپر ایسے حکومت کیا جائے گا. تو اس میں ہماری بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، کمی ہے. علاج آپ کے سامنے ہے، آپ ان کے ذہن ساری جو غلط ہوئی ہے اس کی سدھار کریں، آپ ہاتھ بٹائیں، آپ مصیبتوں میں کام آئیں، آپ ان کو تعاون دیں، پھر انشاءاللہ پیار محبت کا وہ ماحول قائم ہوگا جو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. تو ایک قسم کی یہ بھی ہوتی ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے اور علاج بھی. اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے شادی بیاہ کے تعلق سے، کہ جب آپ شادی کرنا چاہیں تو انتخاب جو ہو نا وہ اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، ایک دم اعلیٰ قسم. اعلیٰ مطلب بہت دولت والا نہیں، اعلیٰ مطلب نہیں کہ وہ برادری ہی بڑا ہائی کوالٹی ہو، مائنس والا ہو، کان والا ہو، گاڑی والا، یہ اعلیٰ نہیں ہوتا. ورنہ جب تباہی مستی گھروں میں نا، ہم نے تو رشتے ایسے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، نہ دولت کام، نہ گاڑی کام، نہ مائنس کام، نہ کچھ نہیں کام ہوا پا. اعلیٰ قسم کا حدیث ابراہیم نوائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے جو نکاح کی جاتی ہے عربوں میں بھی اور آج بھی تقریباً یہی ہے، وہ 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. یعنی 4 وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں عورتوں کو. اس میں ایک دن آیا لمالہا، مال کی وجہ سے. یعنی کوئی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے بہت مال والی ہے، مال مل جائے گا تو اس سے نکاح کرتا ہے. عربوں میں یہی چل رہا تھا اور آج بھی یہی چل رہا ہے. اور لہٰذا بھی یہاں حسب نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، بھئی خاندان تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی نیچے والا خاندان نہ رہے. یہ پہلے بھی چلتا تھا، آج بھی چلتا. جمالیا، خوبصورتی کے وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اور خوبصورتی پر تو ایسا کہ اللہ کی پناہ.
बम्बई वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह के जो हमने माहौल सुने, अल्लाह की रिश्ते ही नहीं होते। हालात तो ऐसे हैं कि बच्चियों की हाइट नापी जाती है, अगर 5 फीट 3 इंच की है ना और उनको चाहिए 5 फीट 6 इंच की, तो रिश्ता कैंसिल हो रहा। ऐसे रिश्ते कैंसिल होते हमने अपने आंखों से देखा। ये हालात हमारे बन गए। तो इन वजूहात से की जाती है। और एक है लिदीन या दीन की वजह से भी रिश्ते होते हैं, लेकिन दीन वाले मुख्तसर है, इसलिए खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले भी मुख्तसर है। और आपने कहा दीन वाली को तरजीह दे दो, कामयाब हो जाओ। तो यानी ये कि शादियां इन वजूहात की वजह से होती हैं, लेकिन हमें जो रहनुमाई की वो क्या है, वो ये कि दीन को तरजीह दो। दीन वाली आएगी इंशाअल्लाह, दीनदार आएगी। और दीनदार अगर आ गई ना, माल नहीं, गाड़ी नहीं, माइश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किनार पसंदी आ गई, सारा बेड़ा पकड़ जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। और ऐसे सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया सामान्य मता, फायदा उठाने की चीज है। और खैरु मताए दुनिया अलमरातुस सालिहा, और आगे आपने फरमाया सबसे बेहतरीन मता, सबसे बेहतरीन सामान जिससे फायदा उठाया जाए वो नेक औरत है। कहाँ है वो दीनदार आदमी भी इसको तरजीह नहीं दे रहा कि अभी कोई दीनदार लड़की मिल जाए, दीनदार बहू मिल जाए। वो तो बाद में जब आ जाती है कोई नालायक वाली ना, तब समझ में आता हाँ है हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हदीस से भी रहनुमाई है, दीनदार यानी आप जब रिश्ते का इंतखाब करें तो क्या करें, पहली फुर्सत में दीनदारी को तरजीह दें। दीनदारी के साथ अगर माल भी आ जाए, हुस्न जमाल भी आ जाए, कोई बात नहीं, सोने पर सुहागा, लेकिन पहली फुर्सत में क्या करें, दीनदारी को तरजीह। दीनदार पता, घराना देख लो, खानदान देख लो, फिर चांसेस इंशाल्लाह वैसे। दीनदारी अगर आपने तरजीह दे दी, उसके बाद अगर जो कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना दीनदारी को तरजीह दिया जाना चाहिए। तो शादियों के इंतखाब में इसको पहली पोजीशन में आप रखें, इंशाअल्लाह। जवानों से मेरा खिताब है, जवानों अगर आप चाहते हो कि पुरसुकून की जिंदगी गुजारो और चाहते हो कि शादी के बाद आपका टाइम बार ना पास हो, तो दीनदार लड़कियों से शादी करो, वरना यही होगा। शादी से पहले पहले तो ख्वाब बड़े लंबे चौड़े होते हैं, वरना शादी के बाद क्या होगा, घरवाली महके ज्यादा रहेगी और आपका टाइम बाहर ज्यादा पास होगा, और ऐसे ही हो रहा। तो एक चीज इसका ध्यान रखें, शादी यानी और उसके बाद निकाह से पहले पहले जरूरी है कि लड़का एक निगाह अपने होने वाली बीवी यानी जो लड़की है जिससे रिश्ता हो उसको देखे, एक निगाह देखे। हमारे यहाँ के सिस्टम दुनिया भर के लोग देखेंगे, मगर जिससे निकाह हो रहा है वो लड़का नहीं देखेगा। अब तो कुछ दीनदार लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो आगे बड़े भाई साहब देखेंगे, छोटा भाई देखेगा, माँ देखेगी, बहनें देखेंगी, और पता न जाने कौन। जिनको नहीं देखना वो भी देखेगा, मगर कौन नहीं देखेगा, जिससे निकाह होना वो नहीं देखेगा। अब देखने का जो सिस्टम भी हमारे यहाँ बहुत ही गलत हो चुका है। इस देखने के नाम पर ना पूरा उन बच्चों को टार्चर किया जा रहा है, एहसास से कम तरीका उनको शिकार बनाया जा रहा है। ये क्या तरीका है, दंगल के दंगल, पूरी महफिल, ये सब देखने का सिस्टम टोटल गलत। कोई एक आलिम का मुझे वाकया याद आता है, जिन्होंने सुनाया कि मेरे पास एक बच्ची का बर्जस्ता फोन आया, उसने कहा मैं निकाह नहीं करना चाहती, तो क्या मुझे इस पर गुनाह मिलेगा? आदमी पूछे क्या मामला का मामला, इतने लोग और इतना मर्तबा मुझे लोग देखे हैं और सब इनकार कर दिए, मस्जिद में अपने आप को रुसवा नहीं कराना चाहिए। ये जितने देखने की टोटल देखने का मतलब एक निगाह कहीं चुपके से, भाई कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी ब्याह है, कुछ ऐसा प्लान बनाए कि लड़का चुपके से निगाह मार के देख ले, बस खत्म कहानी। ये जो पूरा अब कितना आप समझे उस बच्ची को उठाओ, जिसको देखने का प्रोग्राम बनाया गया उसको कितना लगता है, कितना उठाउचर होती होगी, इतने लोग आएंगे। अब बम्बई वगैरह में तो अल्लाह की पनाह, बाकायदा इंटरव्यू होता है, कुरान पढ़ा के देखा जाता, कुरान पढ़ना आता है नहीं आता, चला करके देखा जाता है पूरे। और वो बेचारी कितनी वो मतलब टाउचर होती होगी, पता नहीं रिश्ता होगा कि नहीं होगा, और कितने देखने के बाद इस तरह से घबराए। ये टोटल गलत है। ठीक है, मजबूरी है, कोई और विकल्प नहीं है तो देखते हैं, अलग बात है, लेकिन शरई मिजाज की बिल्कुल ये खिलाफ है। शरई मिजाज है, आप चुपके से लड़का देख ले, एक निगाह बस हो गया। और अजीब कहानी, अब तो देखने का जो ज्यादा स्मार्ट है वो लड़का और लड़की को तनाई में छोड़ देते हैं, जाओ देख लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो। वही अंग्रेज तो बहुत अंडरस्टैंडिंग करते करते पता नहीं कहाँ पहुंचे, फिर भी
اب ان کے یہاں شادیاں کم اور طلاق زیادہ ہوں گے. تو یہ جب بھی آپ اسلام کے خلاف چلو گے، اسلام کے دھجیاں اڑاؤ گے تو ہی ہوگا. تو دیکھا جائے گا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، نہ کہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر کے جو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے تعلق سے بالکل ادھر نہیں ادھر دیکھا جائے گا. تو یہ کہ شادی سے پہلے چاہیے کہ لڑکا ایک بار دیکھ لے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ایک انصاری عورت سے نکاح میں رشتہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا تم دیکھ. انصار کی عورتوں میں آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی کوئی کمی ہوتی ہے، تو تم دیکھ لو گے تو بعد میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. دیکھ لو گے تو ٹھیک ہے، پہلے ہم کو معلوم تھا، اور پہلے معلوم تھا تو ٹھیک ہے، ہاں یا تو نہیں. تو آپ نے کہا دیکھ لو. دوسری حدیث میں مغیرہ بن شعبہ کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا اللہ رسول میں رشتہ ہو گیا. آپ نے کہا دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا دیکھ لو، ممکن ہے کہ اس سے تمہارے اور اس دیکھے جانے والی لڑکی کے درمیان محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہوگا، تو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں رکھ کر جو ہمارے یہاں دیکھنے کا سسٹم ہے وہ پورا غلط ہے، پورا سسٹم غلط ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ سسٹم اسلام نہیں دیکھتا ہے. کوئی آپ نے دیکھا کسی لڑکی کو صحابہ کے دور میں پورے ایسے پلاننگ کے ساتھ دیکھنے گئے ہو؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بچی ٹارچر ہو رہی ہے، اس کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے، اس کے بی پی کو ہائی کیا جاتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں، کون کیا کہے گا، کیسے دیکھے گا، کیا کرے گا، اللہ بھی جانے. تو وہ بیچاری بہت ہی دکھ بھری داستان ان کی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ان تمام کمیوں کو ہمیں دور کرنی چاہیے. پھر اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ شادی کریں گے، نکاح کریں گے اور اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ. پھر جب آپ شوہر بنیں گے، آپ سے جس کی شادی ہوگی وہ بیوی بنے گی، پھر زندگی الحمدللہ بہت پرسکون اور مزیدار گزرے گی. خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں، جتنی بھی طریقے سے آپ شادیاں کر لیں، اگر اسلام کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہے، اسلام کے مزاج کا آپ نے خیال نہیں کیا ہے، آخر میں تباہی ہے، بربادی، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. وہ شوق چند دن کی ہے، وہ جتنے نشے ہوتے ہیں چند دنوں میں سب اتر جاتا ہے. اس لیے بھلائی اور اچھائی، سکون اسلام کے دائرے میں، اس کے خلاف میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سنی جائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.